بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 23ویں درس کے اندر جملہ اسمیہ، اس میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس میں جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کا جو موضوع ہے اس کو ہم آج یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اور کسی بھی جملے کے اندر ایک معنی تو پہلے ہی سے پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس معنی اور مفہوم کو جو سامع ہے، جو لسنر ہے، اس کے ذہن نشین کروانے کے لیے اور اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ اور کچھ طریقہ کار منتخب کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس جملے کے اندر تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم اپنے ان دروس کے اندر لسان القرآن یعنی عربی زبان جو قرآن کریم کی زبان ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس جملہ اسمیہ کے اندر جو تاکید کا موضوع ہے یہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کے اندر جو جملے ہیں، اس کے اندر جو نصائح ہیں، اس کے اندر نصیحت کی باتیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اس کے اندر کہاں پر کیا تاکید ہے، اللہ رب العزت ہمیں کس تاکید کے ساتھ حکم فرما رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کا احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کتنے تاکیدی انداز میں بات کر رہے ہیں، اور ہم بس اس کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے اس درس کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم اگر اس تاکید کے جملہ اسمیہ کے اندر جو تاکید کا موضوع ہے اس کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر جو بے شمار مضامین ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کی اہمیت کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت مدد ملے گی۔ تو ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں کہ جس کا تعلق جیسے پہلے بتایا جملہ اسمیہ میں تاکید سے ہے۔ تو مثال کے طور پہ اس کو لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی مختصراً انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے سامنے یہ عربی کا ایک جملہ لکھا ہے، زید صالح، اور بڑا ہی سادہ اور سمپل سا جملہ ہے جس میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید وہ صالح انسان ہے، زید صالح ہے، زید نیک ہے، زید ایک اچھا شخص ہے۔ اب زید نیک ہے ایک خبر ہے، ایک مبتدا اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بنا ہے، اور خبر ہو گئی ہمیں کہ زید نیک ہے، لیکن اس کے اندر اگر ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں جیسے اردو زبان میں بھی ہم کرتے ہیں کہ یقیناً زید نیک ہے، اگر ہم یہ کہنا چاہیں، یا بعض اوقات زبانوں کے اندر قسم کھائی جاتی ہے، قسمیہ انداز میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص نیک ہے، تو اس طرح سے عربی زبان کے اندر بھی بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ان حروف کو ہم حروف تاکید کہیں گے، یعنی ایسے حروف جو تاکید کے لیے، کسی چیز کے اندر ایمفیسائز کرنے کے لیے، کسی چیز کو سٹریس دینے کے لیے، کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ تو ہم آج یہاں اس لیکچر کے اندر دو حروف کو پڑھیں گے جو تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے لام، جس کے اوپر زبر، اردو میں اگر بولیں اپنے پاکستانی انڈیا انداز میں، لام فتح یا پھر لام زبر، لام زبر لا۔ تو یہ لام زبر لا جو ہے اس کو لام تاکید بھی بولتے ہیں۔ تو یہ لام تاکید ہے کہ جو کسی جملہ اسمیہ کے اندر ہم استعمال کر کے جملے کے اندر تاکید پیدا کر سکتے ہیں،
اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا حرف ہمارے سامنے ہے وہ ہے انا۔ انا بھی حروف تاکید میں سے ہے، اور انا کو تو غالباً بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ انا کا لفظ پڑھ کے آپ ایک دم کہ ہاں یہ تو لفظ جانا پہچانا ہے۔ لا یہ تھوڑا سا کم جانا پہچانا لفظ ہے۔ انا لیکن اکثر آتا ہے پورے قرآن کریم میں، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اس طرح انا کا لفظ جو ہے بار بار آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہی ہیں۔ تو انا یہ بھی حروف تاکید میں سے ایک ہے، اور ان دو میں یہ جو انا ہے یہ قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کو مثال لیتے ہیں ان دونوں حروف کو۔ اسی زید صالح کے اندر اگر ہم اس جملے میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں اہمیت اس کی اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ تو جو لام تاکید اگر ہم اس کے ساتھ لگانا چاہیں تو لام کو دیکھیے ہم نے زید صالح کے ساتھ لگا دیا شروع کے اندر، یعنی مبتدا کے ساتھ لام تاکید کو لگا دیا، تو جملہ ہمارے سامنے بن گیا لزید صالح۔ اور ہم اگر نوٹ کریں، غور کریں اس جملے کے اندر، تو غور کیجئے زید صالح ایز اٹ از اس کے اندر آ گیا، ہو بہو جوں کا توں ویسے کا ویسے ہی اس کے اندر موجود ہے، اور شروع میں صرف ہم نے لام زبر لا کا اضافہ جوڑ کر، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علیحدہ نہیں ہے، یہ ہم نے لکھ دیا۔ تو یہ تاکید اب اس کے اندر پیدا کر رہا ہے، یعنی لزید صالح کا اب معنی کیا ہوگا کہ یقیناً زید صالح ہے، یعنی اب زید کے صالح ہونے میں، اس کے نیک آدمی ہونے میں ہم اس کے اندر ایک یقین دلا رہے ہیں اور اس کے اندر زور دے رہے ہیں، تاکید دے رہے ہیں۔ اب اسی طرح اسی جملے کو ہم انا کے ساتھ اگر ہم تاکید دینا چاہیں تو ہم انا کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک اور نقطہ وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ لام زبر لا اور انا یہ دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں کسی بھی جملے کے اندر، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ لام لگائیں تو انا، یعنی آپ انا لگانا چاہیں تو انا لگا دیں، لام لگانا چاہیں تو لام تاکید لگا دیں۔ دونوں کے ساتھ جو جملے کے اندر زور اور ایمفیسس پیدا ہوگا وہ سملر ہوگا، یعنی جملے میں جو سٹریس پیدا ہونی ہے وہ ایک جیسی ہے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ایک انا جو میں نے بات کی کہ وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو استعمال میں وہ زیادہ ہے، لیکن ادروائز دونوں ہی ایز اٹ از اور ایک ہی انداز میں معنی اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں جملے کے اندر۔ تو انا کیونکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی کو ہم تھوڑا آگے دیکھتے بھی ہیں۔ تو انا کے اندر آپ دیکھیے کہ اب کیا ہوا ہے، ہم نے زید صالح کے شروع میں انا لگا دیا، تو اب دیکھیے کہ یہ جملہ جو تھا زیدن کی بجائے اب زیدن مبتدا، یہ دیکھیے جملہ اسمیہ ہم کس کو کہتے ہیں جس میں ایک مبتدا ہے اور پھر اس مبتدا کی خبر ہے، یعنی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن انا کے لگنے سے وہ جو مبتدا تھا، اور آپ یہ جانتے ہیں، یہ پڑھ آئے ہیں ہم لوگ کہ مبتدا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے جملہ اسمیہ میں کہ وہ ہمیشہ حالت رفع کے اندر آئے گا، یعنی اس کے اندر زیدن یعنی دو پیشیں آئیں گی، دو پیشیں یا حالت رفع جو بھی ہو تو وہ حالت رفع آئے گی۔ تو یہاں پر زیدن ہماری حالت رفع ہے، تو یہاں پر دیکھیے انا کی وجہ سے وہ حالت رفع جو ہے حالت نصب میں بدل گئی ہے، وہ زیدن کی بجائے اب زیدن بن گیا ہے۔ زیدن انا لگانے سے مبتدا حالت رفع کو چھوڑ کر اب حالت نصب کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ان زیدن صالح، اور صالح یعنی خبر کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، خبر ایز اٹ از ویسے کی ویسے آ گئی ہے۔ تو آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ کیا کہ لام تو جملے کے اندر کوئی فرق نہیں پیدا کرتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا۔ ہاں معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ معنی کے اندر سٹریس پیدا ہو گئی، لیکن ظاہراً اس کے اندر جو اس کی اعرابی حالتیں ہیں وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ جبکہ انا اگر لگ جائے تو انا کے لگنے سے وہ حالت نصب میں مبتدا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات وہ ذرا نوٹ کر لیں، ایک تو یہی ہم نے جو دیکھی ہے کہ انا کے لگنے سے وہ جو زیدن تھا وہ زیدن بن گیا، اور ہم نے کیونکہ پہلے بات کی ہے کہ مبتدا کی یہ شرط ہے کہ وہ حالت رفع کے اندر ہوگا، تو اب زیدن جو ہے یہ تو حالت رفع میں نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ مبتدا بھی نہیں رہا ہے، یہ اب مبتدا نہیں رہا، اب یہ مبتدا نہیں ہے، تو پھر یہ اب کیا ہے؟ تو اصل میں اب اس کا نام ہم لیں گے کیونکہ یہ انا کے ساتھ اب جڑ گیا ہے، انا کی وجہ سے اس کے اوپر اس کے اندر فرق آ گیا ہے، تو لہٰذا اب ہم کیا کہیں گے کہ انا جو ہے
انا کی وجہ سے جو زید ہے، زید اب اسم انا ہے، یعنی انا کا اسم بن گیا ہے. یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے، اب یہ انا کا اسم ہے، اب یہ مبتدا نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں، جو جملے کے شروع میں آئے. اب یہ شروع میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اب یہ انا کا اسم ہے. تو زیدن جو تھا اب زیدن بن گیا، اور زیدن بننے کی وجہ سے اپنے وہ جو اعزاز تھا، جو اپنا اس کی ایک حیثیت تھی، اس حیثیت سے نیچے گر گیا ہے. اور اس کی وجہ سے اب یہ جملے کے اندر زیدن جو ہے وہ زیدن بننے کی وجہ سے اسم انا، عربی میں ہم اس کو بولتے ہیں، اور اردو میں اگر کہنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ انا کا یہ اسم ہے. اور جو اس کے بعد ہمارے سامنے خبر تھی، تو خبر کس کی ہوتی ہے، مبتدا کی. تو اب کیونکہ مبتدا ہی نہیں رہا، تو اب یہ جو خبر ہے یہ بھی انا کی خبر بن گئی ہے. یہ دونوں انا کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. آپ یہ ایسے سمجھ لیں، انا کے کنٹرول میں زیدن اور صالحن یہ دونوں آ گئے ہیں. تو یہ اسم انا ہے اور یہ خبر انا ہے، یعنی انا کی خبر اور یہ انا کا اسم. یعنی اگر ہم نام لینا چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو انا کیا ہے، یہ حرف تاکید ہے. زیدن کیا ہے، اسم انا یعنی انا کا اسم، اور صالحن خبر انا یعنی انا کی خبر ہے. تو لہٰذا ان کے صرف نام بدلے ہیں، اور لیکن اصل جو تبدیلی ظاہراً جو آئی ہے وہ کیا کہ مبتدا دو پیش کی بجائے دو زبر کے اندر، یعنی حالت نصب کے اندر آ گیا ہے، دو زبر اور اس کے بعد الف. تو یہ اس کی ایک پہچان ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر تبدیلی آئی. اور معنی کے اندر کیا تبدیلی آئی کہ بے شک زید صالح ہے، تو اس کے اندر ہم نے بے شک کا اضافہ کر دیا، یا ہم کہتے ہیں یقیناً زید صالح، اس میں کوئی شک نہیں کہ زید صالح ہے. تو اس طرح سے جملے کو بیان اگر کرنا ہو تو آپ انا یا لام زبر لا جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے جملے کے اندر زور پیدا کر سکتے ہیں. اب دوسری سچویشن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انا اور لام تاکید جو ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی جملے کے اندر اکٹھے آ سکتے ہیں؟ تو یقیناً قرآن کریم میں بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں، اور عربی زبان میں اس کو اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک جملے میں، جملے کے اندر مزید اگر زور پیدا کرنا ہو، یعنی حالانکہ ایک لام لگانے سے یا ایک دفعہ انا استعمال کرنے سے، جیسے یہ ایک جملہ تھا تو اس میں لام لگ گیا، یہ ایک جملہ تھا اس میں انا لگ گیا، تاکید پیدا ہو گئی. لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس کے اندر مزید تاکید پیدا ہو کہ یقیناً زید صالح ہے، اس سے بھی زیادہ آپ اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا طریقہ دیکھ لیں کہ اس میں ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ انا جو ہے وہ تو ہمیشہ شروع میں آئے گا، وہ پہلے ہی آئے گا. انا پہلے آئے گا اور لام بعد میں آئے گا. دوسری بات یہ کہ انا اور لام اکٹھے نہیں آئیں گے، یعنی اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ساتھ ساتھ نہیں آئیں گے. شروع میں دیکھیے ہم نے لام کو زید کے ساتھ استعمال کیا تھا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ انا اور انا کے بعد زید آ گیا، ہم نے جیسے پہلے پڑھا ہے انا زیدن، اور لام تاکید کو ہم صالح کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، اور لام تاکید کو ہم نے صالح کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یعنی انا اور صالح کے جو لام تاکید ہے اس کے درمیان میں اب زید ہے، یعنی تھوڑے فاصلے پہ ان کو لے کے آئے، اکٹھے قریب نہیں لے کے آئے، درمیان میں زید یعنی اسم انا جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اس طرح سے انا زیدن لصالح، یعنی بے شک زید، لصالح یعنی یقیناً صالح ہے، بے شک زید یقیناً صالح. اب اردو کے اندر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیے ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ جتنی ہم چاہیں تاکیدیں اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تاکید پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اردو زبان کے اندر یہ لمیٹیشن ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے کہ جس کے اندر اتنی فصاحت، بلاغت اور اتنی ڈیپتھ ہے. تو اردو زبان میں اس کا باقاعدہ ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان زیدن لصالح جو ہم نے کر دیا، یعنی بار بار تاکید کا لفظ اردو زبان میں نارملی نہیں بولا جاتا. اسی طرح اب ہم اس میں اگر مزید تاکید پیدا کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم نے ایک جملہ تو بنا لیا تھا ان زیدن لصالح، کہ بے شک زید یقیناً صالح ہے. اب اس میں مزید تاکید بھی پیدا کی جا سکتی ہے، وہ کیسے؟ قسم کھا کے، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے واللہ ان زیدن لصالح، کہ اللہ کی قسم بے شک یقیناً زید صالح ہے. اب یعنی اتنی زیادہ تاکیدیں دیکھیے اس کے اندر آ گئی ہیں، یعنی واو قسمیہ واللہ قسم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم یقیناً زید جو ہے وہ یقیناً صالح ہے، وہ ضرور برضرور صالح ہے. تو اردو زبان میں ہم عربی کا جب اکثر قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو اسی طرح کے الفاظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، ضرور برضرور، یقیناً، تاکیداً. تو یہ ہم نے اس کی بنیادی سی کچھ چند چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. اب اس کو ہم تھوڑا ایک انداز میں، سورۃ العصر میں نے شروع میں درس کے شروع میں پڑھی تھی، اس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے کلام کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، اپنے کلام کے اندر لوگوں کو غور و فکر کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر اصل ہرڈل کیا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کریم کی زبان کا اندازہ نہیں ہے، زبان آتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق دی ہے جو آج ہم یہاں پر جمع ہیں، کہ ہم قرآن مجید کی عربی کو جتنا ممکن ہے اس کا اتنا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس عربی قرآن جو ہے، قرآن مجید جو ہمارے دلوں پر ڈائریکٹ اثر کرے، اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے چلے جائیں اور کچھ پتہ نہ چلے۔ تو ہمارے سامنے ایک سورۃ العصر ہے جس کا میں نے پہلے تلاوت کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ تو اگر یہ قرآن مجید میں والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلی صرف 2 آیات کو ہم دیکھتے ہیں پہلے، تو اگر اللہ رب العزت خصوصاً یہ دوسری آیت اگر اس کو حروف تاکید کے بغیر اگر بولا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو یہاں پر انا دیکھیے، انا لکھا ہوا ہے، تو انا ہم ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے؟ الانسانو، تو کیونکہ انا لگا تھا تو انا کی وجہ سے الانسانہ، یعنی ہم وہ رول یہاں پہ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں الانسانو تھا، جب انا اس کے شروع میں لگایا تو اس کی وجہ سے وہ حالت رفع کی بجائے حالت نصب میں چلا گیا ہے انا کی وجہ سے، ورنہ اصل لفظ کیا ہے؟ الانسان۔ اس کے بعد فی میں لفی کر دیا گیا ہے، ورنہ کیا تھا؟ فی خسرن، تو فی کی بجائے لفی کر دیا، لام تاکید وہاں پر لگا دیا گیا، جیسے ابھی ہم نے رول پڑھا ہے کہ انا اور انسان، دیکھیں لفی کے درمیان میں انسان آ گیا، یعنی انا اور لام اکٹھا نہیں آیا ہے، تو انا پھر اس کے بعد اسم انا اور پھر اس کے بعد خبر انا آ گئی ہے، اور اس کے اندر بھی لام تاکید اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں پھر خسرن ہے۔ تو یہ ایک عام جملہ تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنے کلام میں جس انداز میں اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اب اس کو ہم تھوڑا مزید آگے دیکھیں گے اس کے اندر ان ڈیپتھ جا کے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ان پہلے جملے کے اندر جو ہمیں میسج دیا ہے اس کے اندر کتنی تاکید سے بات کی ہے، لیکن کیا آج تک ہم نے اس قرآن مجید کے اس پیغام کو اتنی تاکید سے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی تاکید سے ہمیں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو آج اسی کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت یہاں پر تاکید کے انداز دیکھیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قسم سے آغاز کیا ہے، والعصر، کہ عصر کی قسم، یہ عصر وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عصر سے مراد جلدی جلدی گزرنے والا وقت کو بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ دونوں ہی تراجم اس کے اندر ہے، قسم ہے زمانے کی، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو قسم کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے واو قسمیہ آ گیا ایک تو، کہ جس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم سے بات کی ہے، تو یہ ایک جملے کے اندر تاکید پیدا کر، جملہ ابھی بولا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے قسم کھا لی ہے، اس کا مطلب ہے آگے جو بات آ رہی ہے وہ کوئی بڑی اہم بات ہے جس سے پہلے قسم کھائی گئی ہے، تو بات کی اہمیت کا اندازہ اس کے شروع کی قسم سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ انا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ انا، اس کے اب دیکھتے جائیے کہ کتنی تاکیدیں اس ایک جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ تاکیدیں بیان کی ہیں۔ تو دوسری تاکید کیا ہے؟ انا کے ساتھ، کہ بے شک، یعنی اصل ترجمہ کیا تھا؟ الانسان فی خسر، اگر سادہ جملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسان خسارے میں ہے، اور انسان خسارے میں ہے، یہ ایک بات اللہ نے کر دی کہ انسان ایک گھاٹے والا کام کر رہا ہے، لیکن یہ گھاٹا کتنا بڑا گھاٹا ہے، انسان کتنے بڑے خسارے کے اندر جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شروع میں قسم کھائی ہے، پھر اس کے بعد انا کے ساتھ بات کی ہے کہ یقیناً، بے شک، اس کے بعد کیا ہے؟ لام لفی، یعنی فی کے ساتھ لام تاکید لگا دیا، یعنی یقیناً اس کے اندر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی یقیناً جس چیز میں یہ آ گیا ہے وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ خسرن۔ اب خسرن کو بھی غور سے دیکھیے، یہ اصل میں یہ تاکیدی حروف میں سے تو نہیں ہے، لیکن عربی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر اس کو ہم اس کے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ عربی زبان میں جو کسی بھی اسم کو اگر نکرہ لایا جائے تو نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو خسرن یہاں پر جو لایا گیا ہے یعنی اس کو نکرہ عام معنی میں دیا گیا، اس کا مطلب بہت بڑی، یعنی خسارہ، بہت بڑا خسارہ۔ تو بعض اوقات عربی زبان میں جو نکرہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے، اور اگر یہ لام یعنی الف لام کے ساتھ ہوتا الخسر، تو یعنی کوئی خاص خسر، کسی خاص قسم کا نقصان، یعنی وہ کوئی نقصانوں میں سے کوئی خاص نقصان ہوتا، لیکن اللہ نے الف لام یعنی خاص نقصان نہیں کہا، بلکہ عمومی نقصان کا، یعنی ہر طرح کا نقصان اس کے اندر ہے۔
انسان جس راستے پر ہے اس کے اندر ہر طرح کا نقصان ہے، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دیکھیے خسرن کو نکرہ لے کر آئے ہیں، تو لفی خسرن۔ اچھا، پھر اس کے بھی آگے ایک اور اس کے اندر تاکید ہے، وہ کیا؟ جو اکثر ہم لوگ نہیں سمجھتے، جس میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، کہ یہ تو چلے گرامیٹیکل جو تاکیدیں تھیں، سب سے بڑی تاکید کی بات ہے یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس قرآن کو اس انداز میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم سے بات کر کون رہا ہے، یہ تاکید کون ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہمیں یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ تو یہ ساری نصیحتیں اللہ رب العزت کر رہا ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہمارا خالق ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت انسان کے خسارے کو دیکھ کے خوش نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا احساس دلانے کے لیے اس کے اندر اتنی تاکید سے بات کی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہونا یہ بھی اس کے اندر ایک تاکید کی بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے۔ انسان کہتا ہے نا کہ کس نے کہا ہے؟ آپ کوئی بچہ آپ کو میسج دے کہ باہر سے کوئی میسج لے کے آئے کہ جناب فلاں اعلان ہوا ہے، تو آپ پوچھیں گے کہ وہ اعلان کس نے کیا؟ آپ کہیں گے جی گلی میں کوئی لڑکا تھا، تو کوئی لڑکا تھا تو اس کے اندر پھر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ نہیں جناب اعلان ہوا ہے کہ سب کو فری جو ہے نا آٹے کے تھیلے اور بوریاں ملیں گی، کس نے کہا ہے؟ کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے، خود اعلان کیا ہے، تو یقیناً اب اس بات کے اندر تاکید آ گئی ہے، اب اس کے اندر اہمیت اس کی بڑھ گئی ہے، اس کی اتھینٹسٹی بڑھ گئی ہے۔ تو وہی یہاں پر بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر بہت بڑا کوئی میسج ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ ہم جو جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں عربی گرامر کی روح سے، جو دو جملے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ہم ابھی تک جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ بذات خود بھی جملہ فعلیہ سے زیادہ تاکید والا ہوتا ہے، یعنی اس جملے کو جملہ اسمیہ لا کر بھی اس جملے کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے اس کے اندر کتنی تاکیدیں ہیں، اس میں 6 تاکیدیں ہیں، 6 مختلف طرح کی تاکیدیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس طرح کے نقصان کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جس لائف سٹائل میں، جس انداز میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارا ہے، یقیناً یہ کوئی نقصان والی زندگی ہے۔ جب تک ہم اس کو ٹھیک نہ کر لیں ہم بہت بڑے نقصان میں ہونے والے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ سوال کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں کام ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ سوال کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ یعنی قیامت آنے کا سوال تو وہ کرے کہ جو قیامت کے بارے میں کوئی واقعی سنسیئر ہے، واقعی اس کے بارے میں فکر کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ صرف ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بتایا ہے، بلکہ فوراً اس کے بعد اس کا حل بھی بتایا ہے کہ انسان خسارے میں تو ہے، جو بہت بڑا خسارہ ہے جس کے اندر انسان آنے والا ہے، پڑ چکا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ کیا؟ اللہ رب العزت نے 4 باتیں آگے کی ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ یعنی سب سے پہلے وہ چیز آپ کو خسارے سے بچا سکتی ہے کہ جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان وہ والا ایمان نہیں ہے کہ انسان کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم ایماندار ہیں، جبکہ ایمان ہمارے یعنی جیسے بات اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کی ہے کہ جب بدوؤں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ان لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں گھسا ہی نہیں ہے، اسلام جو ایمان ہے ان کے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ایمان کیا چیز ہے کہ ایمان جیسے ہم 6 اس کے ارکان واضح طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان جیسے لانے کا حق ہے، پھر اس طرح فرشتوں کے اوپر ایمان اور اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان کے جیسے لانے کا حق ہے کہ ان کتابوں کے اندر ہمارے لیے نصیحت اور ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ پھر اسی طرح نبیوں پر ایمان کے نبیوں کی ایک ایک بات، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو آخری نبی ہیں، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا، ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا۔ ایسا نہیں کہ محبت کے صرف دھوکے اور دعوے ہوں، لیکن اصل میں پورے کا پورا جو نظام ہے، پورے کا پورا جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو پہلی چیز الا الذین آمنوا، پھر اس کے بعد دوسری کیا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وعاملوا الصالحات، پھر نیک اعمال بھی کرنے۔ یعنی پھر اس کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے تو کافی ہے، نماز کبھی پڑھی نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی باپ نماز نہیں پڑھتا، کسی کی ماں نماز نہیں پڑھتی، کسی کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، روزے کا مہینہ آتا ہے تو روزے نہیں رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اس کے بعد عمل صالح جو ہے یہ بھی خسارے سے نکالنے والا ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہے تو سمجھیں خسارے میں ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یقیناً وہ کوئی خسارہ، کوئی چھوٹا خسارہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک حب یقیناً پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جو صحیح رستہ دین کی سمجھ مجھے آ گئی ہے میں باقیوں تک بھی پہنچاؤں، باقیوں کو بھی یہ بات پہنچاؤں، یہ بات میرے تک نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہی ہے وتواصوا بالحق، کہ پھر وہ کیا کریں؟ وہ حق کی نصیحت کریں، وصیت کریں، جیسے وصیت کی جاتی ہے۔
اور آخر میں کیا کہ جب حق کی بات کریں گے لوگ آگے سے باتیں بنائیں گے کہ جناب اس کو کیا شوق چڑھ گیا، یہ کیسی باتیں کرنا شروع ہو گیا، اس عمر میں اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اور یہ جناب آپ نے پائنچے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیے ہیں۔ تو بے شمار چیزیں جو ہے نا دین کے اندر آپ کے مذاق اڑائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی بھی جو ہے وہ وصیت کرنی ہے۔ تو آگے کیونکہ اتنا بڑا پیغام ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے، اور اسی حوالے سے امام شافعی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں نے اس صورت کے اندر غور و فکر کرنے کا جو حق تھا نا وہ ادا نہیں کیا، یعنی اسی طرح کی کچھ بات انہوں نے کی کہ اگر وہ اس کے اندر غور و فکر کر لیں تو یہ اکیلی ایک صورت، چھوٹی سی صورت ہے، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یقیناً اس کے اندر بہت گہرے جو رموز اللہ رب العزت نے چھپا رکھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو انہی جو ہم نے جو دو چیزیں پڑھی ہیں، انا اور لام تاکید، اس کی چند مثالیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ الانفطار میں کس طرح ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے شروع میں انا ہے، انا کا مطلب کیا؟ یقیناً، یعنی تاکید ہے اس بات کے اندر، کیا؟ الابرار، کہ جو ابرار ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، لفی، اور یہ دیکھیں لام تاکید پھر آ گیا، تو انا اور لفی، اور یہ کیسے؟ ہمیشہ دیکھیے درمیان میں کوئی نہ کوئی دوسرا اسم ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم انا۔ انا کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم انا، انا کا اسم۔ لفی یقیناً اس میں ہے، کس میں؟ نعیم، نعمتوں کے اندر ہے، یعنی ابرار نیک کام کرنے والوں کو اللہ کی نعمتیں ملنے والی، وہ یقیناً نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَارَ، فجار، اور ان کے مقابلے میں یقیناً جو فجار ہیں، فجار کہتے ہیں یعنی پھوٹ پڑنے والے، یعنی جو حد سے گزر جائیں، جو سرکش لوگ ہیں، لفی جہیم، وہ یقیناً جہنم کے اندر جانے والے۔ یعنی اللہ نے یقینی طور پہ دونوں باتیں کی ہیں، کس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی بدگمانی، کوئی اپنے پاس سے گمان نہ بنا لے کہ جناب جو مرضی کریں جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنم میں تو مسلمان جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے بڑی دو ٹوک کلیئر بات کی ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں جب لقمان علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان شرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک، دیکھیے وہی لام ان تاکید کے لیے آیا ہے، الشرک جو شرک ہے، لظلم، یہاں پہ بھی دیکھیے لام بعد میں استعمال ہوا ہے، یعنی ظلم کی بجائے لظلم کہہ کے بہت زیادہ یعنی تاکید پیدا کی، یعنی یقیناً جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، عظیم، یعنی جو شرک ہے یہ کوئی عام ظلم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس میں یقین انسان کو ہو جانا چاہیے کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ ایسا ظلم کر رہا ہے کہ جیسا کوئی دوسرا ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو انہاں کی چند اور ہم مختلف چیزیں تھوڑی سی پڑھ کے تو اس کی مشق کو ختم کرتے ہیں اور پھر اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ تو المسلم صادق، ہمارے سامنے یہ ایک جملہ ہے، تو اس طرح کی مشق تاکہ آپ لوگ عام جملوں کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکیں۔ تو المسلم صادق، مسلمان سچا ہے، تو یہ مذکر ہیں دونوں، تو ہم اس کے ساتھ انا استعمال کر کے کیسے استعمال کریں گے؟ ان المسلم، انا لگنے سے مسلم مسلمہ بن گیا، صادق، ان المسلم صادق۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس جملہ ہے المسلمانی صادقانی، یعنی دو مسلمان سچے ہیں۔ تو انا لگنے سے دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، آنی کی ساؤنڈ عینی میں بدل جائے گی، یعنی حالت رفع جو ہے حالت نصب میں چلی جائے گی، تو ان المسلمین صادقانی، یعنی صادقانی میں کوئی فرق نہیں آیا، دونوں مسلمان جو ہیں وہ سچے ہیں۔ اب ہم اس کو جمع میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں، المسلمون صادقون، جو مسلمان ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ جو سارے مسلمان ہیں وہ سچے ہیں۔ تو اس کے شروع میں اگر ہم انا لگانا چاہیں تو کیسے آئے گا؟ ان المسلمین، اونا اینا، ہم نے بات کی تھی شروع میں اعراب پڑھتے ہوئے کہ اونا کو اینا میں بدل دیتے ہیں، یعنی جمع جو ہے جمع سالم وہ اونا سے اینا میں بدل جاتا ہے۔ ان المسلمین، ان المسلمون جو ہے وہ ان المسلمین بن جائے گا، صادقون میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی المسلمین کیا ہے؟ یہ اسم انا ہے اور یہ خبر انا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فیمیل میں اسی بات کو دیکھیں تو المسلمۃ صادقۃ، مسلمان عورت جو ہے وہ سچی ہے، تو ان المسلمۃ، مسلمۃ کی بجائے مسلمۃ، صادقۃ، تو اس میں صادقہ میں کوئی فرق نہیں آیا، مسلمان عورت یقیناً سچی ہے۔ المسلمتانی صادقتانی، دو مسلمان عورتیں سچی ہیں، تو انا لگانے سے کیا ہوگا؟ ان المسلمتین صادقتانی۔ اسی طرح جمع ہے المسلمات، تو المسلمات صادقات، انا لگانے سے کیا ہوگا؟ ان المسلماتی صادقات۔ اب تی کیوں آیا ہے؟ آپ دیکھیے یہاں پر تو زبر ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ مؤنث میں جو آتن کی ساؤنڈ ہے وہ آتن میں بدل جاتی ہے، آتن ہوتا ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اگر جو لوگ جنہوں نے اعراب نہیں پڑھے ہیں وہ اگر اعراب والا لیکچر دوبارہ چلے جائیں گے، اس کو ریوائز کر لیں گے تو یہ ان کے لیے آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی۔
ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید چیزیں اس میں سیکھیں گے اسی کے حوالے سے. تو اسی پر اپنا یہ درس ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.